اب آپ نے اگر یا مدہ کے لیے جبڑا پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں تو یہ جو بلو لائن میں نے یہاں پہ مارک کی ہوئی ہے کہ منہ اور جبڑے کی حرکت جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی جب آپ یا مدہ کے لیے بھی جبڑا پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 110۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ شعراء آیت نمبر 137 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے اہتزاز۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس یعنی کہ 109 میں ہم نے تصادم کے بارے میں دیکھا، حصہ اول تھا یہ، اور تصادم جو ہے وہ کس چیز میں پایا جاتا تھا؟ وہ ساکن حروف میں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ساکن حروف میں بیسٹ ایگزامپل ہم نے کی پڑھی تھی، اور 2-3 چیزیں ذرا ریکال کرتی چلوں کہ ساکن حروف کی ادائیگی میں منہ اور جبڑے کی حرکت جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب منہ اور جبڑے کی حرکت کا مطلب کیا ہے وہ اب آگے چل کے بھی آپ کو مزید کلیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ ساکن حروف میں تصادم پایا جاتا ہے، حروف مد و لین اور حروف قلقلہ جو ہے، چونکہ یہ ساکن ان پہ آتا تو ہے لیکن ان میں تصادم نہیں پایا جاتا، اس کے علاوہ باقی جو جزم آتی ہے ان میں تصادم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے نیکسٹ جو ہمارے پاس حصہ نمبر دوم ہے، کیونکہ ہم نے ساکن کا حصہ نمبر اول جس میں تصادم دیکھا ٹھیک ہے، اور ساکن حروف کا حصہ نمبر دوم یعنی کہ سیکنڈ پارٹ، اوکے۔ اب یہ زیادہ ہی میں نے اردو بول دی، حصہ دوم کا مطلب ہے پارٹ 2 جس میں ہم اہتزاز دیکھیں گے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، کہہ رہے ہیں یہ حلق میں موجود ووکل کارڈ کے ارتعاش سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وائبریشن، اور وائبریشن کا تعلق جو تھا وہ اہتزاز سے تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے جب 4 ٹرمز کے ان کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی، تصادم، تباعد، اہتزاز، تو اس میں ہم نے وائبریشن کا پڑھا تھا۔ مخرج کے 2 اجزاء کے تصادم سے نہیں، یعنی کہ اب ہم جو حروف پڑھنے جا رہے ہیں ان میں تصادم نہیں پایا جائے گا بلکہ ارتعاش، وائبریشن اور اہتزاز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اہتزاز کا سمپلی تعلق وائبریشن سے ہے، اس میں صرف حروف مد و لین آتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یعنی کہ حروف مد و لین جسٹ اہتزاز سے ادا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حروف مد و لین کے لیے منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ کیسے؟ الف مدیہ کے لیے منہ کا کھلنا، ما، ٹھیک ہے، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ماں بول رہی ہوں، یہاں پہ میم زبر الف، ماں، منہ کا کھلا، منہ اور جبڑے کی حرکت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ واو مدیہ کے ساتھ دونوں ہونٹوں کی گولائی شامل ہے، اور یہاں پہ بھی جب آپ دونوں ہونٹ گول کریں گے تو منہ اور جبڑے کی جو حرکت ہے وہ شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا مدیہ کے لیے جبڑے کو پیچھے کی طرف حرکت دی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے اگر یا مدہ کے لیے جبڑا پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں تو یہ جو بلو لائن میں نے یہاں پہ مارک کی ہوئی ہے کہ منہ اور جبڑے کی حرکت جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی جب آپ یا مدہ کے لیے بھی جبڑا پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہا اولائی یا سوءن، حروف مد و لین کی آواز حلق میں موجود ووکل کارڈ کے ارتعاش سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں منہ اور جبڑے کی جو مخصوص حرکت ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ یہ ہا اولائی کی ایگزامپل اور سوءن کی ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں، آپ کے منہ اور جبڑا پراپر زبر کے لیے کھلے گا، پیش کے لیے ہونٹ گول ہوں گے، زیر کے لیے جبڑا پیچھے کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ تینوں اس میں موومنٹ جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو اب اس کا ذرا تھوڑا سا کہنے کے میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کر رہی ہوں اور اس کو سمرائز کرتی ہوں۔ ساکن حروف ابھی تک ہم نے پڑھے، سمپل از دیٹ، والا ساکن حروف پڑھا جس میں تصادم پایا جاتا ہے، 2 چیزوں کا ٹکراؤ ہوگا، 2 اجزاء کا ٹکراؤ ہوگا،
منہ اور جبڑے کی حرکت اس میں شامل نہیں ہوتی. پہلے کمپیریزن والی چیزیں جو ہے آمنے سامنے لے کر آئیں. اہتزاز حروف مد و لین میں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور اس میں منہ اور جبڑے کی جو حرکت ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور آگے یہاں سے لے کے یہاں تک کہہ لیں کہ ساری اگزامپل ہے کس طریقے سے کہہ لیں کہ منہ اور جبڑے کی حرکت جو ہے وہ شامل ہوگی. یہ جو بلو والا ایریا, اس کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی, کس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اس بلو والی لائن کو. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے. اہتزاز کس میں پایا جاتا ہے؟ حروف مد و لین. ٹھیک ہے, لین میں بھی آپ دیکھیں یا خالی ما قبل زبر, واو خالی ما قبل زبر, اس میں بھی او یو, اس میں بھی جبڑا حرکت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو حروف مد و لین میں اہتزاز پایا جاتا ہے. ساکن حروف میں کیا پایا جاتا ہے؟ تصادم پایا جاتا ہے. کلکلا ابھی بھی دونوں میں ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, کلکلا ابھی بھی اس سے بیوز ذمہ ہے, کلکلا ابھی بھی اس میں نہیں آ رہا. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ تھا ہمارا اہتزاز کا ٹاپک. بس یہیں تک ہے آج کا ہمارا لیسن. ایک ایک دن ہم ایک ایک چیز کور کریں گے تاکہ ہمیں چیزیں جو ہے تو سمجھ آئے اور مکس اپ نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائے اپنے تجوید کے لیسن کی طرف. تجوید کا جو لیسن ہے وہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 137 سے سورہ شعراء. آغاز کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا الا خلق الاولین. او نمبر ہے یہاں پہ. وما نحن بمعذبین. تصادم, ٹھیک ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. بو ہونٹوں کی گلائی, تو اس میں اہتزاز پایا جاتا ہے کیونکہ منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون
ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. چلیں جی آج آپ کی سورہ شعراء یہاں تک ہے مکمل. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بارک اللہ. سورہ شعراء جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں زندگی رہی تو سورہ نمل کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. یہاں تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.